تیرا پاکستان ہے یہ میرا پاکستان ہے، اس پر دل قربان، اس پر جان بھی قربان ہے۔ قوم آزادی کی ڈائمنڈ جوبلی اس عزم کی تجدید کے ساتھ منا رہی ہے کہ ملک کی سربلندی، بقا اور استحکام کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کیا جائے گا۔ کریا کریا گلی گلی جھنڈوں اور برقی کمکموں سے آراستہ، وفاقی اور صوبائی دارالحکومتوں میں آزادی کی نئی صبح کا توپوں کی سلامی سے استقبال، مساجد میں وطن عزیز کے لیے خصوصی دعائیں۔ کنونشن سینٹر اسلام آباد میں یوم آزادی کی مرکزی تقریب، وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے قومی پرچم لہرایا، فنکاروں اور بچوں نے ملی نغمے اور پاکستانی ثقافت کے رنگ پیش کیے۔ 68 سال بعد نئے آہنگ سے تیار کیے گئے قومی ترانے کی بھی رونمائی۔ تقریب میں اعلیٰ سول اور عسکری قیادت، غیر ملکی سفارتکاروں، ارکان پارلیمنٹ اور مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد کی شرکت۔ یہ وطن بڑی قربانی سے حاصل کیا، اس کی حفاظت کے لیے خون کا آخری قطرہ تک بہا دیں گے۔ بحیثیت قوم کوتاہیوں پر اپنا محاسبہ کرنا ہوگا، اس مقصد کے لیے قومی مکالمے کی ضرورت ہے۔ مساق معیشت اس کا نقطۂ آغاز بن سکتا ہے۔ پاکستان کو دنیا کی ساتویں اور اسلامی دنیا کی پہلی جوہری طاقت بنانے میں حصہ لینے والے پاکستان کے محسن ہیں۔ تسلسل کے ساتھ اپنے مقاصد کے حصول کے لیے کوشاں رہنا ہے۔ ایک ہو کر ہی ملک کی تقدیر بدل سکتے ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا خطاب۔ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان سمیت صوبائی دارالحکومت قومی پرچم پوری شان سے لہرایا گیا۔ تحریک آزادی کے اکابرین کو قوم کا خراج عقیدت۔ مزار قائد اور مزار اقبال پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب۔ جی ایچ کیو اور پاکستان آرمی کی مختلف فارمیشنز میں بھی پرچم کشائی کی شاندار تقریبات۔ وزارت خارجہ، پاکستان بحریہ، پاکستان فضائیہ اور اسلام آباد پولیس کی جانب سے خصوصی ملی نغمے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے راول چوک فلائی اوور کا افتتاح کر دیا۔ وزیر اعظم کو منصوبے کے حوالے سے بریفنگ۔ اسلام آباد میٹرو بسوں میں اضافہ خوش آئند ہے۔ اگر دن رات کام کریں گے تو 4 ماہ میں بھارا گو بائی پاس مکمل ہو سکتا ہے۔ گزشتہ 4 سال سے یہ منصوبہ التوا کا شکار تھا، اسے چند ماہ میں مکمل کیا گیا۔ ہم دن رات محنت کر کے ملک کی تقدیر بدلیں گے۔ وزیر اعظم کا تقریب سے خطاب۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی بلوچستان ہیلی کاپٹر حادثے میں شہید ہونے والے میجر طلحہ منان کے گھر آمد، شہید کے اہل خانہ کی حوصلہ افزائی اور شہید کے درجات کی بلندی کے لیے فاتحہ خوانی۔ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کی بھی میجر طلحہ منان شہید کے اہل خانہ سے ملاقات۔ راہ حق کے شہیدوں کی قربانیاں کبھی رائے گاہ نہیں جائیں گی، وزیر اطلاعات کی شہید کی عظیم قربانی پر خراج عقیدت۔
السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز شو ایٹ 6 کی پوری ٹیم کی جانب سے آپ سب کو دل کی عطا گہرائیوں سے پاکستان کی ڈائمنڈ جوبلی 75ویں سالگرہ بہت بہت مبارک ہو۔ میں ہوں رضوان علی احمد اور میں ہوں نازیہ خان۔ اسی دعا، اسی یقین، اسی امید کے ساتھ کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں بالکل خوش ہوں اور اپنے وطن عزیز کے لیے اپنے حصے کا کام ضرور کرتے رہیں۔ شو کا کریں گے باقاعدہ آغاز، لیکن اس بریک کے بعد صاف رہیے گا۔ پاکستان حاصل کرنے کے لیے ہم نے بہت قربانی کی ہے۔ عزم علی شان، شاد رہے پاکستان۔ Assalamu alaikum, very dear brother. Please accept the warm facilitation from Kuwait leadership and people to their brothers in Pakistan on the very happy 75th anniversary of Azadi Day. My country, Kuwait and Pakistan, enjoyed very warm brotherly relation. 2023 we will celebrate the 60th anniversary of the establishment of the diplomatic relation between our two countries. Inshallah, there is a bright future nearby waiting for Pakistan. My country, Kuwait, keen to be a part from that. Azmi Ali Shan, Shad Rahe, Pakistan. اے وطن تو شاد رہے آباد رہے۔ ناظرین، وطن عزیز کا 75واں یوم آزادی پورے جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ قوم اس عزم کی تجدید کے ساتھ جشن آزادی منا رہی ہے کہ پاک سرزمین کی ترقی، خوشحالی، سلامتی، استحکام کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کیا جائے گا۔ دن کا آغاز وفاقی دارالحکومت میں 31 اور صوبائی دارالحکومتوں میں 21 توپوں کی سلامی سے ہوا۔ وطن عزیز کی سلامتی اور استحکام کے لیے خصوصی دعاؤں کا اہتمام کیا گیا۔ دن کا آغاز وفاقی دارالحکومت میں 31 اور صوبائی دارالحکومت میں 21 توپوں کی سلامی سے کیا گیا۔ دن کا آغاز مساجد میں پاکستان کی سربلندی اور ترقی کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئیں۔ ملک کے تمام چھوٹے بڑے شہروں، قصبوں اور دیہات کے گلی کوچے جھنڈیوں اور سبز ہلالی پرچموں سے سجے ہیں۔ سرکاری اور نجی عمارتیں برقی قمقموں سے آراستہ ہیں۔ رات 12 بجتے ہی ملک کے طول و عرض میں آتش بازی کے شاندار مظاہرے بھی کیے گئے۔ قوم پاکستان کا 75واں یوم آزادی، پاکستان کی ڈائمنڈ جوبلی
پورے جوش و جذبے کے ساتھ منا رہی ہے۔ اس عزم کی تجدید کے ساتھ جشن آزادی منایا جا رہا ہے کہ ہم پاک سرزمین کی ترقی، اس کے استحکام اور اس کی خوشحالی کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف کا بھی کہنا ہے کہ قومیں اجتماعی نصب العین طے کر لیں تو مشکلات کے پہاڑ بھی ان کا راستہ نہیں روک سکتے۔ ماضی کی غلطیوں کی واضح نشاندہی اور اصلاح احوال کا مخلصانہ جدوجہد کے آغاز کے لیے قومی ڈائیلاگ کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان کو معاشی ترقی اور خوشحالی سے ہمکنار کریں گے۔ پرچم کشائی کی مرکزی تقریب کا احوال بتا رہے ہیں اسد یار خان۔ پاکستان کے 75ویں یوم آزادی کے موقع پر پرچم کشائی کی مرکزی تقریب اسلام آباد کے جناح کنونشن سینٹر میں ہوئی۔ بگل بجا کر وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی آمد کا اعلان کیا گیا۔ 8:59 پر سائرن بجائے گئے اور 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے قومی پرچم فضا میں بلند کیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے قوم کو یوم آزادی کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے یہ وطن بڑی قربانیوں سے حاصل کیا، اس کی حفاظت کے لیے خون کا آخری قطرہ تک بہا دیں گے۔ ہم نے پاکستان کو دنیا کی معاشی قوت بنانے کا عہد کیا ہے۔ ہم جوہری قوت بن سکتے ہیں تو معاشی کیوں نہیں بن سکتے؟ اس کے لیے ہمیں دن رات ایک کرنا ہوگا۔ مایوسیاں پھیلانے والوں کی پھر ہار ہوگی۔ بہادر مسلح افواج کے ساتھ مل کر دشمنوں کے عزائم خاک میں ملا دیں گے۔ محمد شہباز شریف نے کہا کہ ماضی کی غلطیوں کی نشاندہی اور آئندہ کی مؤثر حکمت عملی کے لیے قومی ڈائیلاگ وقت کی ضرورت ہے۔ بحیثیت قوم آج ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہوگا۔ اس کے لیے ہمیں نیشنل ڈائیلاگ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ماضی کی غلطیوں کی واضح نشاندہی کے ساتھ ساتھ اصلاح احوال کی مخلصانہ جدوجہد کا آغاز ہو، جس کا نقطہ آغاز میثاق معیشت بن سکتا ہے۔ نوجوانوں کو پاکستان کا مستقبل اور قیمتی اثاثہ قرار دیتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ ان کو مواقع اور وسائل کی فراہمی ہماری ذمہ داری ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے قومی ترانے کو دوبارہ ایک نئے آہنگ سے تیار کرنے پر وزارت اطلاعات و نشریات، اسٹیئرنگ کمیٹی، ISPR اور دیگر افراد کو مبارکباد پیش کی۔ مجھے بے حد خوشی ہے کہ 68 سال بعد پہلی مرتبہ پاکستان کے قومی ترانے کو دوبارہ ایک نئے آہنگ سے ریکارڈ کیا گیا ہے۔ وزارت اطلاعات و نشریات، اسٹیئرنگ کمیٹی، ISPR سمیت قومی ترانہ دوبارہ ریکارڈ کرنے والی ٹیم کو دل کی گہرائیوں سے مبارک پیش کرتا ہوں۔ ملی نغمے اور پاکستان کے ثقافتی رنگ پرچم کشائی کی مرکزی تقریب کا حصہ تھے۔ مشہور لوک گیتوں پر مشتمل انسٹرومنٹل میلوڈی کے ذریعے چاروں صوبوں آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے ثقافتی رنگ پیش کیے گئے۔ تقریب کے اختتام پر وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے تقریب میں حصہ لینے والے فنکاروں اور بچوں سے ملاقات کر کے ان کی حوصلہ افزائی کی۔ اسد یار خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ پاکستان کے 75ویں ناظرین، صدر ڈاکٹر عارف علوی نے پاکستان کی آزادی کی 75ویں سالگرہ کے پرمسرت موقع پر پوری قوم کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کی ہے۔ صدر مملکت نے اپنے پیغام میں کہا کہ یہ دن ہمیں مادر وطن کے حصول کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح کی متحرک قیادت میں بانیان پاکستان کی لاتعداد قربانیوں کی یاد دلاتا ہے۔ ڈائمنڈ جوبلی کے اس تاریخی موقع پر ہم افواج پاکستان اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے جوانوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے مادر وطن کے دفاع اور سلامتی کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ ہمیں آج یوم آزادی مناتے ہوئے
غیر قانونی طور پر بھارتی زیر تسلط جموں کشمیر کے مظلوم اور بھارتی جبر استبداد کے شکار بہن بھائیوں کو بھی نہیں بھولنا چاہیے۔ پاکستان کشمیریوں کی حق خود ارادیت کے حصول کی جائز جدوجہد کی ہر ممکن سفارتی اور اخلاقی حمایت جاری رکھے گا۔ اور پاکستان کی ڈائمنڈ جوبلی کی ہم بات کر رہے ہیں تو بہت بڑا ایونٹ ہے پاکستان کے لیے، اور پاکستان کی تاریخ کے 1947 میں ہمیں آزادی ملی، اس وطن عزیز کا قیام عمل میں آیا، اور بہت ایسے ایونٹس کا ایک سیکوینس ہوتا ہے جو اس دن کو مزید دلفریب اور دلکش بنا دیتا ہے، اور ایسا ہی ایک ایونٹ بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح کے مزار پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب ہوتی ہے۔ سندھ کے قائم مقام گورنر آغا سراج دورانی اور وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے کابینہ کے ہمراہ یوم آزادی کے موقع پر بابا قوم کے مزار پر حاضری دی، پھول چڑھائے اور فاتحہ بھی پڑھی۔ مزید تفصیل بتائیں گے علی اصغر ارباب۔ بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح کی مزار پر گارڈ کی تبدیلی کی پروقار تقریب کے دوران پاک بحریہ کے دستے نے اعزازی گارڈ کے فرائض سنبھالے۔ مہمان خصوصی پاکستان نیول اکیڈمی کے کمانڈنٹ کموڈور محمد خالد نے گارڈ آف آنر کا معائنہ کیا اور سلامی دی۔ مہمان خصوصی نے بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح کی مزار پر پھولوں کی چادر چڑھائی، فاتح پڑھی اور سلامی دی۔ انہوں نے مہمانوں کی کتاب میں اپنے تاثرات درج کیے۔ سندھ کے قائم مقام گورنر آغا سراج دورانی اور سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ نے کابینہ کے ہمراہ یوم آزادی کے موقع پر بابا قوم کی مزار پر حاضری دی، پھول چڑھائے اور فاتح پڑھی۔ انہوں نے مہمانوں کی کتاب میں تاثرات درج کیے اور جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کے عظیم رہنما کو ان کی جدوجہد پر خراج عقیدت پیش کیا۔ اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے سندھ کے قائم مقام گورنر آغا سراج دورانی اور سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ نے کہا کہ ہم آزاد قوم ہیں اور ہمیں کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ ہم چاہتے ہیں کہ آج کے دن سب کو اکٹھا ہونا چاہیے اس ملک کی خاطر، اور اس ملک کی بہتری میں سب کو مل جل کے پاکستان کے لیے کام کرنا چاہیے۔ ہم سب مل کے اس ملک کو وہ عظیم قوت بنائیں جو کہ نہ صرف اسلامی دنیا بلکہ پورے عالم میں سب سے آگے ہو۔ ایم کیو ایم پاکستان کے وفد نے وفاقی وزیر امین الحق کی سربراہی میں بابا قوم کی مزار پر حاضری دی، پھول چڑھائے اور فاتح پڑھی۔ بابا قوم کی مزار پر پاک فوج، پاک فضائیہ اور پاک بحریہ کے چاق و چوبند دستوں نے حاضری دی، پھول چڑھائے، فاتح پڑھی اور سلامی دی۔ تینوں مسلح افواج کے نمائندوں نے مہمانوں کی کتاب میں اپنے تاثرات درج کیے۔ پاکستان رینجرز کے ڈی جی نے بابا قوم کی مزار پر پھولوں کی چادر چڑھائی، فاتح پڑھی اور سلامی دی۔ آئی جی سندھ نے بھی بابا قوم کی مزار پر پھول چڑھائے، فاتح پڑھی اور سلامی دی۔ کراچی کے شہریوں کی جانب سے ایڈمنسٹریٹر کراچی مرزا وہاب نے قائد اعظم کی مزار پر حاضری دی، پھول چڑھائے اور فاتح کی۔ مختلف سیاسی، سماجی، مذہبی اور فلاحی تنظیموں کے نمائندوں اور شہریوں نے بھی بڑی تعداد میں بابا قوم کی مزار پر حاضری دی، پھول چڑھائے اور فاتح پڑھی۔ علی اصغر ارباب، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ اور ملک بھر کی طرح صوبائی دارالحکومت لاہور میں بھی وطن عزیز کا 75واں یوم آزادی ملی جوش و جذبے کے ساتھ منایا گیا۔ لاہور میں آزادی کی تقریبات کی تفصیل ہمیں بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے محمد سفیان۔ لاہور میں یوم آزادی کے دن کا آغاز ایوب سٹیڈیم میں 21 توپوں کی سلامی سے ہوا۔ ایوب سٹیڈیم لاہور میں توپوں کی سلامی کے بعد پاک فوج کے جوانوں نے اللہ اکبر اور پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے۔ لاہور میں مزار اقبال پر اعزازی گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب ہوئی۔ پاکستان آرمی نے پاکستان رینجرز کی جگہ مزار اقبال پر اعزازی گارڈز کے فرائض سنبھال لیے۔ تقریب کے مہمان خصوصی میجر جنرل محمد شہباز خان تھے۔ مہمان خصوصی نے مزار اقبال پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتح خوانی کی۔ یوم آزادی کے موقع پر گورنر ہاؤس لاہور میں پرچم کشائی کی پروقار تقریب ہوئی، جس سے خطاب کرتے ہوئے گورنر پنجاب نے کہا کہ پاکستان لاکھوں قربانیوں کے بعد حاصل ہوا ہے۔ آزادی ایک نعمت ہے، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ یوم آزادی کے موقع پر نیشنل کالج آف آرٹس لاہور میں چیک ریپبلک سفارتخانے کے اشتراک سے تصویری نمائش کا اہتمام کیا گیا۔ تعلیم اور پیشہ ورانہ تربیت کے وفاقی وزیر رانا تنویر حسین نے تصویری نمائش کا افتتاح کیا۔ مسلم لیگ نون کی جانب سے بھی یوم آزادی کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ ریلوے کے وفاقی وزیر خواجہ سعد رفیق نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جدوجہد کے بعد آزادی کی فضا میں سانس لینا نصیب ہوا۔ پنجاب کے وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی نے جشن آزادی کے سلسلے میں شاہی قلعے کے عالمگیری دروازے پر پرچم کشائی کی۔ اس کے بعد وزیر اعلیٰ نے مزار اقبال پر حاضری دی، پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتحہ خوانی کی۔ پنجاب اسمبلی میں بھی یوم آزادی کے موقع پر پرچم کشائی ہوئی۔ وابڈا ہاؤس میں یوم آزادی کے حوالے سے تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں وابڈا ملازمین اور ان کے اہل خانہ نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ لاہور ہائی کورٹ،
टाउन हॉल समेत रेलवे हेडक्वार्टर में भी परचम कुशाई की तकारीब हुई। पाकिस्तान टेलीविजन लाहौर सेंटर में भी यौम आज़ादी के हवाले से केक काटा गया, जबकि मोटरवे पुलिस की जानिब से भी यौम आज़ादी भरपूर अंदाज से मनाने की तकरीब मुनक्किद की गई। शहर के मुख्तलिफ शाहराहों और गली मोहल्लों को पाकिस्तान के कौमी परचम और झंडियों से खूबसूरती के साथ सजाया गया। मोहम्मद सुफियान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। जी जनाब, डायमंड जुबली की तकरीबात पूरे मुल्क में नहायत जोशो खरोश के साथ जारी हैं। और रिजवान, जब हम ये बात करते हैं कि परचमों की बहार है, तो यकीनी तौर पे शायद ही कोई ऐसी जगह होगी, शायद ही कोई ऐसा कोना होगा जहां पर परचम हमें और सबसे लाली परचम और झंडियों की बहार हमें ना नज़र आ रही हो। और इस सारी खूबसूरती बिखेरने में बच्चों का जो किरदार है वो हम कभी नहीं भूल सकते। भरपूर शॉपिंग करते हैं ये बच्चे इस मौके के ऊपर। कल मेरा जाना हुआ और मैंने देखा कि किस तरह से माइन्यूट डिटेल के साथ वो एक एक चीज़ ले रहे थे। ये वो हमारी वो नस्ल है जिसके दिल में अपने वतन के लिए बड़ा ही प्योर किस्म का लव मौजूद है, हमारे अंदर भी मौजूद है, लेकिन जो बीज इनके अंदर मौजूद है इसी को हमने परवान चढ़ाना है, क्योंकि यही हमारे मुस्तकबिल हैं और यही इस मुल्क का मेमार भी हैं। और आइंदा नस्लों की जिम्मेदारी भी है कि हम वतन से मोहब्बत का इजहार किस तरह से करते हैं, क्योंकि बच्चे वही करते हैं, उसी चीज़ को फॉलो करते हैं जो हमारे एक्शंस हैं, बजाय इसके कि हम उन्हें बोल के बताएंगे। जब इस तरह की सेलिब्रेशंस या वतन से मोहब्बत का इजहार किया जाता है तो बच्चों में जोशो खरोश हमसे बढ़कर होता है और इस चीज़ का इजहार भी वो करते हैं। इस हवाले से पाकिस्तान भर में जब से डायमंड जुबली की तकरीबात का आगाज़ किया गया है तब से लेकर अब तक हम देख रहे हैं मुख्तलिफ स्कूल्स के बच्चे मुख्तलिफ कैटेगरीज में आकर मुख्तलिफ इवेंट्स का हिस्सा बन रहे हैं। और कल पेंटिंग का इनेकाद किया गया इस्लामाबाद में, उससे कबल कौमी असम्बली में कन्वेंशन का इनेकाद किया गया था जिसमें तमाम स्कूलों की नुमाइंदगी की बच्चों ने और वहाँ पर तकारीर भी की थी। बिल्कुल। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं रिजवान और बताते हैं कि सिविल सेक्रेटेरिएट पेशावर में यौम आज़ादी की तकरीब हुई है। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा डॉक्टर शहजाद खान बंगिश ने परचम कुशाई की। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी का कहना यह है कि जिदोजहद आज़ादी के हीरोज़ को खराज अकीदत और सलाम पेश करते हैं। उन्होंने कहा कि हर पाकिस्तानी को अपने हिस्से की जिम्मेदारी अदा करके मुल्क की तरक्की में किरदार अदा करना होगा। इस तकरीब में आज़ादी के हवाले से केक भी काटा गया। आपको हम खबर दे रहे हैं सिविल सेक्रेटेरिएट पेशावर से, जहां पर यौम आज़ादी की तकरीब हुई। ये मनाजिर आप देख सकते हैं।
اور پشاور ہائی کورٹ کے احاطے میں بھی پرچم کشائی کی تقریب ہوئی جس میں چیف جسٹس کیسر رشید خان سمیت دیگر جج صاحبان اور وکلاء نے شرکت کی۔ تقریب میں پاکستانی پرچم کو سلامی پیش کی گئی۔ جامعہ پشاور کے احاطے میں بھی پرچم کشائی کی تقریب ہوئی اور اس میں پروفیسر ڈاکٹر محمد ادریس کے وائس چانسلر ہیں، انہوں نے پرچم کشائی کی۔ اساتذہ اور طلباء طالبات سمیت دیگر افراد نے بھی اس تقریب میں شرکت کی۔ اور ہم بات کر رہے ہیں 14 اگست کی، اور یقینی طور پر یہ دن ہے، ہم یاد کرتے ہیں ان تمام اسلاف کو جن کی قربانیوں سے یہ وطن عزیز ہمیں حاصل ہوا، اور اس کا دفاع، اس کی سلامتی اور اس کا استحکام، اس میں بھی بہت سارے لوگوں نے، بہت سارے جانوں نے اپنی قربانی دی ہے۔ بات کریں بلوچستان میں آج کا دن ہیلی کاپٹر سے آنے کے شہداء کے نام کرتے ہیں، یہ کہنا ہے وزیر اعلیٰ بلوچستان کا۔ جی ہاں، اور بلوچستان میں امداد و بحالی کے کاموں میں مصروف لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی جیسے افسران ہم نے کھو دیے، شہداء کا لہو کا قرض ادا نہیں کر سکتے۔ کوئٹہ میں پرچم کشائی کی مرکزی تقریب میں انہوں نے کہا کہ ہمیں لسانیت اور قومیت سے بالا تر ہو کر بحیثیت پاکستانی آگے بڑھنا ہے۔ دشمن بدامنی پھیلا کر پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے در پر ہے۔ ماضی کی غلطیوں کو مد نظر رکھ کر ہمیں اختلافات بھلانے ہوں گے۔ بلوچستان ہائی کورٹ میں بھی پرچم کشائی کی تقریب ہوئی۔ چیف جسٹس عدالت عالیہ نعیم اختر افغان نے پرچم بلند کیا۔ دن کا آغاز دارالحکومت کوئٹہ میں 21 توپوں کی سلامی سے ہوا۔ صوبائی وزراء، اعلیٰ سول، عسکری اور عمائدین نے تقریب میں شرکت کی۔ کوئٹہ سمیت تمام اضلاع میں پرچم کشائی کی تقریبات بھی بیک وقت ہوئی۔ بلوچستان میں جشن آزادی کی تقریبات سرکاری سطح پر سادگی کے ساتھ ہوئیں۔ تمام سرکاری اور اہم عمارتوں پر قومی پرچم کا بہار ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کے حکم پر یوم آزادی کی تقریبات قومی جذبے مگر سادگی اور پروکار انداز میں منائی جا رہی ہے۔ ناظرین، یوم آزادی کے سلسلے میں آزاد کشمیر میں بھی تقریبات زور و شور کے ساتھ جاری ہیں۔ مرکزی تقریب ایوان صدر مظفر آباد میں ہوئی، جہاں صدر آزاد کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چودھری نے وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس خان کے ہمراہ پرچم کشائی کی۔ پولیس کے چاق و چوبند دستے نے سلامی دی اور مارچ پاسٹ کیا۔ اس موقع پر پاکستان کی 75ویں سالگرہ کا کیک کاٹا گیا۔ آخر میں ملک کی ترقی اور خوشحالی اور استحکام کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی۔ ادھر گلگت بلتستان میں یوم آزادی پاکستان مرکزی تقریب تاریخی چنار باغ میں ہوئی۔ قائم مقام گورنر گلگت بلتستان سید امجد زیدی نے وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان خالد خورشید کے ہمراہ پرچم کشائی کی۔ اس کے بعد یادگار شہداء پر پھولوں کی چادر چڑھائی گئی۔ وزیر اعلیٰ خالد خورشید نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے اسلاف نے بہت سی قربانیوں کے بعد اس ملک کو آزاد کروایا ہے۔ آزادی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ آگے بڑھے ناظرین اور آپ کو آگاہ کریں کہ ISPR نے پاک فوج کی طرف سے پوری قوم کو یوم آزادی کی مبارکباد دی ہے۔ DG ISPR نے اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ عظیم پاکستانی قوم کو ڈائمنڈ جوبلی کی تقریبات مبارک ہوں۔ انہوں نے کہا کہ عزم عالی شان، شاد رہے پاکستان، پاکستان زندہ باد۔ اس موقع پر GHQ اور پاکستان آرمی کے مختلف فارمیشنز میں قومی پرچم لہرایا گیا اور ملک و قوم کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ اور اسلام آباد کے رہنے والوں کے لیے خوشخبری یہ ہے، جڑواں شہروں کے عوام کے لیے وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے یوم آزادی پر راول چوک فلائی اوور کا افتتاح کر دیا ہے۔ جی ہاں، وزیر اعظم نے مزید 20 بلو اور گرین بسز کا بھی افتتاح کیا ہے۔ وزیر اعظم کا یہ کہنا تھا کہ 4 سال سے زیر التواء فلائی اوور کا منصوبہ چند ماہ میں مکمل کرنا خوش آئند بات ہے۔ تفصیل بتا رہے ہیں کرام اللہ محسود۔ اسلام آباد راول چوک فلائی اوور اور 20 بلو اینڈ گرین بسوں کے افتتاح کی تقریب سے خطاب میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ فلائی اوور منصوبے کو قلیل مدت میں مکمل کرنا قابل ستائش ہے۔ بھرپور محنت اور معیاری کام پر CDA، FWO اور ان کی ٹیمز کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ یہ منصوبہ جو پچھلے کئی سال سے رینگ رہا تھا، اب پچھلے چند مہینوں میں اس کو دوڑایا گیا اور بارشوں میں بھی اس کو دوڑایا گیا، اور کاش اسی طریقے سے ہم پورے ملک میں تمام عوامی خوشحالی کے منصوبوں کو دوڑائیں اور دن رات محنت کریں۔ اسی طریقے سے جو آپ 20 بسیں لے کے آئے ہیں، کاش آپ نے یہ بسیں پہلے منگائی ہوتی تو آج یہ معاملات اتنے گمبھیر نہ ہوتے، لیکن میں پھر کہتا ہوں کہ اٹ از نیور ٹو لیٹ، اور 2 مہینے کے اندر آپ نے جو عندیہ دیا ہے کہ انٹر سٹی
बस सर्विस चलाएंगे उसको 2 महीने को आप 1 महीने में करें। चेयरमैन CDA आमिर अली ने ब्रीफिंग देते हुए बताया कि फ्लाईओवर के साथ 4 साइड रोड्स भी मुकम्मल की गईं। उन्होंने बताया कि वजीर आजम ने ब्लू एंड ग्रीन रूट मंसूबे का इजरा 15 बसों से किया था। आज इन बसों की तादाद बढ़कर 50 हो गई है। इस्लामाबाद में खन्ना पुल से नीलोर, त्रामड़ी चौक से आपारा और वाह कैंट से N5 मेट्रो स्टेशन तक 3 नई लाइंस का इफ्तिताह भी जल्द किया जा रहा है, जिसके बाद इंटरसिटी बस सर्विस का निजाम मुकम्मल किया जाएगा। इससे कबल वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने रावल चौक फ्लाईओवर के अहम मंसूबे का बाज़ाब्ता इफ्तिताह किया। फ्लाईओवर मुकम्मल होने से इलाके के मकीनों की बड़ी तादाद मुस्तफीद होगी और ट्रैफिक की रवानी में बेहतरी आएगी। वज़ीर आज़म ने मजीद 20 ब्लू एंड ग्रीन बसों का भी इफ्तिताह किया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मानसून की शजरकारी मुहिम के सिलसिले में वज़ीर आज़म हाउस इस्लामाबाद में पौधा लगाया। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने कहा कि मौसमियाती तब्दीली ने पूरी दुनिया में तबाही मचाई है। पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीलियों से बारिशें ज्यादा हुई और सैलाब आए। इन नुकसानात से बचने के लिए इकदामात करने होंगे। वज़ीर आज़म ने कौम पर जोर दिया कि वो शजरकारी मुहिम में भरपूर हिस्सा डालें। इकरामुल्लाह महसूद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ कहते हैं कि यतीम बच्चों के सरों पर हाथ रखने की जिम्मेदारी सदका जारिया है, खिदमत खल्क की इबादत है और पाकिस्तान स्वीट होम इसमें पेश है। यतीम और नादार बच्चों की बेहतरी और तरक्की के लिए हुकूमत मजीद इकदाम उठाएगी। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान स्वीट होम के लिए बसेस देने का भी ऐलान किया। क्या तफसीलात हैं, बता रहे हैं मोहम्मद मजहर अब्बास। पाकिस्तान स्वीट होम इस्लामाबाद में जश्न आज़ादी की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि ज़ुमरद खान और इनके साथी अजीम काम सर अंजाम दे रहे हैं। यतीम और नादार बच्चों को तालीम के जेवर से आरास्ता करना और उनकी ज़रूरियात का ख्याल रखना कौमी खिदमत है। ये बच्चे गुलदस्ते की मानंद हैं और मुस्तकबिल में कामयाब अजीम पाकिस्तानी बनेंगे। कुरान करीम में जगह जगह यतीम बच्चों के बारे में जो हदायत आई है हम सब अच्छी तरह जानते हैं और मैं समझता हूँ कि उसकी अमली शक्ल आज यहाँ पर स्वीट होम में हो रही है। सही मानों में यौम आज़ादी आज हम इन यतीम बच्चों के साथ मना रहे हैं। अल्लाह ताला और पूरे पाकिस्तान से यहाँ पर एक गुलदस्ता मौजूद है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान स्वीट होम के बच्चों को बेहतरीन सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाएगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की यहाँ पर मुश्किल है बच्चों की, यहाँ पर उनके ट्रांसपोर्ट के लिए, तो मैं बसों का तोहफा उनका मैं आपके हवाले करता हूँ इंशाअल्लाह उन बच्चों के लिए। और इसके अलावा जब आपसे मुलाकात होगी तो इस शानदार अजीम दरसगाह को मज़ीद वसअत देने के लिए जो भी खदमत होगी मैं हाजिर हूँ। इस मौके पर वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ स्वीट होम के बच्चों के साथ घुल मिल गए, यौम आज़ादी का केक काटा और बच्चों को केक खिलाया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने स्वीट होम में पौधा भी लगाया। इससे पहले वज़ीर आज़म पाकिस्तान स्वीट होम पहुंचे तो इदारे के स्काउट्स ने वज़ीर आज़म को सलामी पेश की। मोहम्मद मजहर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ बलूचिस्तान हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद होने वाले मेजर तलहा मन्नान के घर गए और शहीद के अहल खाना से मुलाकात की। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने तलहा मन्नान के दराजात की बुलंदी के लिए फातिहा खानी भी की। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने भी हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद होने वाले मेजर तलहा मन्नान शहीद के अहल खाना से मुलाकात की। उन्होंने शहीद तलहा मन्नान की वालिदा से हमदर्दी का इजहार करते हुए शहीद को उनकी अजीम कुर्बानी पर खराज अकीदत पेश किया और उनके लिए फातिहा खानी की। वफाकी वज़ीर ने कहा कि शोहदा हमारी कौम का फ़ख्र हैं, ये राह हक के शहीद हैं, उनकी कुर्बानियाँ कभी रायगा नहीं जाएंगी। पाकिस्तान शाद रहे, पाकिस्तान आबाद रहे। पाकिस्तान के कौमी तराने का शुमार दुनिया के चंद बेहतरीन तरानों में होता है। ऐसी धुन है जिसको जहां सुना जाता है इसको पजीराई मिलती है। बिल्कुल ऐसा ही है और ये दुनिया भर में हमारी इज्जत और हमारी वकार में इजाफे का बाइस है। इसी हवाले से असरी जो तकाजे हैं उनको मद्देनजर रखते हुए इसको दोबारा रिकॉर्ड किया गया है। मजीद तफसील बता रहे हैं मलिक उमर।
مشہور موسیقار احمد جی چھاگلا کی ترتیب دی ہوئی دھن اور ممتاز شاعر حفیظ جلندری کے لکھے ہوئے قومی ترانے کو پہلی بار 1954 میں ریکارڈ کیا گیا۔ 68 سال کے بعد پاکستان کی 75ویں سالگرہ پر اسے 12 دیگر ریکارڈ کر کے قوم کو جشن آزادی کا تحفہ دیا گیا ہے۔ نئی ریکارڈنگ میں قومی ترانے کی آڈیو اور ویڈیو دونوں ہی میں ترامیم کی گئی ہیں۔ قومی ترانے کی اصل دھن کو برقرار رکھا گیا ہے، تاہم اس کی موسیقی میں متعدد نئے سازوں کو بھی شامل کر لیا گیا ہے۔ قومی ترانہ کورس کی طرز پہ گایا گیا ہے، جبکہ اس بار اس کی گائیکی میں نسوانی آوازوں کو بھی جگہ دی گئی ہے۔ قومی ترانے کی نئی ویڈیو دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ بہترین کیمروں سے ریکارڈ کی گئی ویڈیو میں اس امر کا خصوصی خیال رکھا گیا ہے کہ ترانے کی معنویت کو اجاگر کیا جا سکے۔ یہ ویڈیو پاکستان کے ثقافتی اور لسانی تنوع، جغرافیائی حسن، تاریخی ورثے، قدرتی وسائل کی موجودگی اور مختلف شعبوں میں ہونے والی ترقی کا اظہاریہ ہے۔ ویڈیو میں وطن عزیز کی تمام شہری اکائیوں کی نمائندگی کا بھی خصوصی خیال رکھا گیا ہے۔ عصری تقاضوں کا احاطہ کرتی ہوئی قومی ترانے کی ری ریکارڈنگ کا اجرا ہو چکا ہے اور یہ تیزی سے شہریوں کے دلوں میں گھر کر رہی ہے۔ ملک عمر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ کنونشن سینٹر میں پرچم کشائی کی تقریب کو مختلف سکولز کے طلبہ نے رنگا رنگ پرفارمنس سے 4 چاند لگا دیے۔ تقریب کے بعد شاندار فن کا مظاہرہ کرنے والوں میں انعامات اور تعریفی اسناد بھی دی گئی۔ مریم ملک کی رپورٹ دیکھیے۔ علاقائی دھنوں پر رقص ہو یا پھر ٹیبلو، یوم آزادی پر سجی سب سے بڑی سرکاری تقریب میں طلبہ اپنی رنگا رنگ پرفارمنس سے توجہ کا مرکز بنے رہے۔ طلبہ کو فن کے اس مظاہرے پر تقریب کے دوران داد تو ملی ہی، تقریب کے بعد پاکستان ٹیلی ویژن ہیڈ کوارٹرز میں انہیں انعامات اور تعریفی سرٹیفکیٹ بھی دیے گئے۔ طلبہ نے حوصلہ افزائی پر خوشی کا اظہار کیا۔ پہلے بھی پرفارم کرتے رہے، آج تک پرائز اور سرٹیفکیٹ سیریسلی نہیں ملا۔ اٹ واز سچ اے نائس ایکسپیرینس، اٹ واز سم تھنگ نیو اینڈ اٹ واز نائس۔ اور باقی جو کیا کہتے ہیں، ہم لوگوں نے کلام اقبال اور ڈفرینٹ پرفارم کیا تھا۔ میں نے سونی دھرتی میں پرفارم کیا اور مجھے پارٹیسپیٹ کر کے بہت اچھا لگا۔ ہم نے بہت مزہ کیا، ہم نے بہت ٹائم ساتھ میں گزارا، ہم نے پریکٹس کی اور اس کا الگ مزہ تھا۔ مجھے بیسٹ پرفارمنس ابھی تک تو وہ ڈانس والی اچھی لگی ہے۔ I performed in کلام اقبال in دل پاکستان۔ یہ ایک ایڈوانٹیج ہوتا ہے کہ آپ کی بانڈنگ ہوتی ہے، آپ کو جاننے کو ملتا ہے کہ باقی اسٹوڈنٹس ہیں وہ کس مائنڈ سیٹ کے ہیں، مطلب آپ یہاں پہ جان سکتے ہیں سب کو۔ پچھلا ہفتہ بہت امیزنگ تھا، مطلب اتنے مجھے نئے فرینڈز بھی ملے۔ پرچم کشائی کی تقریب کو بارونق بنانے کے لیے مختلف اسکولوں سے طلبہ کا انتخاب کیا گیا تھا۔ داد اور انعامات پر بچوں کو خوشی تو ہے ہی، مگر یوم آزادی کی مرکزی تقریب کا حصہ بننے پر یہ بچے پھولے نہیں سما رہے۔ مریم ملک، پی ٹی وی نیوز، اسلام آباد۔ وزارت خارجہ کے افسران نے پاکستان کے 75ویں یوم آزادی کے موقع پر پوری پاکستانی قوم کو یہ وطن تمہارا ہے کا خصوصی ملی نغمہ پیش کر کے خراج تحسین پیش کیا ہے۔ کلیم عثمانی کی تحریر اور مہدی حسن کے غائب ملی نغمے کو وزارت خارجہ کے افسران نے دوبارہ ریکارڈ کیا۔ نغمہ پاکستان ٹیلی ویژن، ریڈیو پاکستان اور معروف گلوکار اور موسیقار اویس نیازی کے تعاون سے ریکارڈ اور فلمایا گیا ہے۔ اور پاک بحریہ کی جانب سے بھی یوم آزادی کی مناسبت سے خصوصی ویڈیو ترجمان پاکستان جاری کر دی گئی ہے۔ ویڈیو میں ملک کے نامور شخصیات کی جانب سے وطن سے نسبت اور محبت کا والہانہ اظہار کیا گیا ہے۔ سورج کی روشنی سب کے لیے ایک سی، پہاڑ، صحرا، سمندر، کھیت کھلیان، شہر، ہر کسی کے لیے دامن پھیلائے۔ ہوا کا رخ موڑنے کا اختیار ہر اس کے پاس جو اس کے مزاج کو سمجھے۔
यूं ही धरती के सीने पे जिसने भी मोहब्बत से कदम रखा, मट्टी से जिसने भी वफा की, उसकी आबियारी की, ये उसकी हुई। मुझे जो एक पहचान अता की है, इस पहचान का सारा सेहरा वो इस मुल्क के साथ जाता है। मेरा तारुफ इससे बेहतर कोई है ही नहीं कि मैं पाकिस्तान की शहरी हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ। इसकी मिट्टी ने मुझे पाला है, इसकी मिट्टी मुझे पैबंद करेगी। मैं पाकिस्तान का बेटा हूँ, मेरी अपनी कोई शनाख्त नहीं है इस मुल्क के बगैर। पाकिस्तान मेरे लिए मेरी जिंदगी है, इसके बगैर मैं कुछ भी नहीं हूँ। हजरत अल्लामा इकबाल और हजरत कायद आजम ने जो सोचा था। और वतन अजीज के 75वें यौम आज़ादी के मौके पर इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से भी खुसूसी मिली नगमा जारी किया गया है। मन के वास्ते गुलों से राबते, जुनू के काफिले यूं बढ़ते रहेंगे, हम चलते रहेंगे। अमन के वास्ते गुलों से राबते, जुनू के काफिले यूं बढ़ते रहेंगे, हम चलते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, हम चलते रहेंगे। दिल की राह में, हर अज़्म गाह में, वतन की चाह में यूं बढ़ते रहेंगे, हम चलते रहेंगे। अमन के वास्ते गुलों से राबते, जुनू के। और हमारे लिए फ़ख्र की बात यह है कि इस वतन अजीज़ की वजह से हमारा तारुफ है, मेरे तारुफ की वजह ये वतन है। बिल्कुल, और कायदे आज़म के इसी फरमान के साथ आज के शो का में ख़त्म करेंगे, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं अपना काम कर चुका हूँ, कौम को जिस चीज़ की ज़रूरत थी वो उससे मिल चुकी है, यानी आज़ादी। अब ये कौम का काम है कि ये इसे तामीर करे। आपने और मैंने सोचना है कि हम अपने वतन के लिए अपने तय जितना कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। कोई कमी है, कोई कोताही है, कहीं हम सुस्ती का शिकार हैं, तो हमें उसको दूर करना है। आज हमने किसी और से नहीं, अपने आप से वादा करना है कि इस मुल्क ने हमें जो नाम दिया, जैसा रिजवान ने कहा, इज़्ज़त दी, पहचान दिया, वक़ार दिया, हमने उसे क्या दिया। आज आपने और मैंने सोने से पहले ज़रूर सोचना है इस बारे में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। नाज़िया को, रिजवान को इजाज़त दीजिए। आप सबको यौम आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। इसी दुआ, इसी यकीन, इस उम्मीद के साथ आज के शो का अख्ताम करेंगे कि हम सब अपने वतन के लिए दिल खोल कर काम करेंगे और किसी भी चीज़ को इस चीज़ के आड़े नहीं आने देंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद। मन के वास्ते गुलों से राबते, जुनू के काफिले।